الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ اور علم دین حاصل ہوگا۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں مقبول ہے۔ تو جی ہاں، دعائیں بالکل مقبول ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو توجہ سے اینڈ تک سنیے گا، انشاءاللہ بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمارے دلوں کی حالت کیسی ہے یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دعا کے آداب میں سے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو پھر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اپنی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کریں۔ جب بھی آپ نیک عمل کریں گے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر جب اسے مانگیں گے تو پھر وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور اس سے پہلے یاد رکھیے گا، یہ بھی بزرگان دین اور علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے پہلے صدقہ کر لیں، کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات قرآن پاک اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کر لو۔ اور صدقہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ صدقہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو صدقہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جو شخص دعا کر رہا ہے اس کے ذمے کسی کے حقوق نہ ہوں۔ سوچئے نا یار کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ کسی کا کوئی برا کیا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مثال تو ایسے بنتی ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کے پاس گیا خیرات مانگنے، بھیک مانگنے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب وہ سوال کر رہا تھا تو کوئی ادھر سے آتا ہے، بادشاہ سلامت اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، کوئی ادھر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہتا ہے اس نے میرا حق مارا، کوئی کہتا ہے اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ قسم کے لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ تو پھر خود ہی سوچے، کیا وہ بادشاہ اس وقت بھیک ڈالے گا، اس کو خیرات دے گا، یا الٹا غضب فرمائے گا؟ تو اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہو۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے ولی حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت آپ روتے روتے اتنا روئے، اس قدر روئے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے حال پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، یہ آپ کی حالت، یہ آپ کی کیفیت کیوں ہو گئی؟ تو فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا اور میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے دل میں خیال آیا کہ اے سفیان، اگر تجھے غیب سے ندا ہو، اگر تجھے غیب سے آواز آئے کہ تو کتنا جھوٹا ہے، تو کس قدر جھوٹ بولتا ہے، سارا دن تو مارا دنیا والوں کے پاس پھرتا ہے،
सारा दिन तो रोज़ी के पीछे मारा मारा फिरता है, जबकि तुझे पता है कि राज़िक मैं हूँ। सारा दिन तू दुनियादारों के पीछे भागता है। ए सुफियान, अगर तू बीमार हो जाए तो तबीबों के पास मारा फिरता है, और यहाँ नमाज में तो ये कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए खालिक मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? कुर्बान जाऊँ इन औलियाउल्लाह की सोच पे। ये हमारी तरबियत के लिए था, उनका मामला इस तरह नहीं था, लेकिन वो हमें सिखाने और समझाने और हमारी तरबियत के लिए इस तरह क्या करते थे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो फिर सोच लें, फिर हमें गौर करना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसे अमाल तो नहीं करते। अगर हम इन अमाल से और इन बुराइयों से बचने वाले बन जाए तो फिर इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के आप इस फरमान को सच्चा पाएंगे कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो कि मैं ही तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। दुआ हर हाल में मांगते रहना चाहिए। अगर आपसे गलतियाँ हो गई हैं, गुनाह हो गए, फिर भी मांगे। दुआ मांगना कभी तर्क ना करें, कि जो रब्बुल आलमीन से मांगना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज़ हो जाता है, उस पर गज़ब फरमाता है। तो दुआ तो एक इबादत है, दुआ तो बहुत प्यारी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मांगने वाला बड़ा पसंद है, जो उसकी बारगाह में जितना ज़्यादा जाता है, जो उससे जितना ज़्यादा सवाल करता है, जितना ज़्यादा मांगता है, मेरा रब उससे इतना ज़्यादा राज़ी होता है। तो दुआ मांगना कभी मत छोड़िएगा। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि हमारे गुनाह भी मिट जाएंगे, हमारी ख़ताएँ भी माफ़ हो जाएंगी, रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी भी हो जाएगा और हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।